السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنویر خان اور ٹریول ٹو اسپیس سیریز کی اگلی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسپوٹنک 3 کے بارے میں بات کریں گے جو کہ رشیا نے لانچ کیا تھا۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 15 مئی 1958 کو ایک اسپیس کرافٹ اسپیس میں لانچ کیا گیا جسے آبجیکٹ ڈی کا نام دیا گیا۔ یہ اسپیس کرافٹ 12 انسٹرومنٹس پر مشتمل تھا جو زمین کی اوپر والی ایٹماسفیئر اور اسپیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، اور یہ اس وقت کا ہیویسٹ ترین سیٹلائٹ تھا۔ یہ سیٹلائٹ قزاقستان کے بیکنور کاسموڈروم سے R7 راکٹ کے ذریعے اسپیس میں لانچ کیا گیا جو کہ انٹرنیشنل جیو فزیکل سال کے دوران آربٹ میں پہنچا۔ One interested onlooker is Berthold Beitz, representative of West Germany's giant Krupp Industries. The 12-foot-high Sputnik 3 weighs 1.5 tons, 3 times heavier than the dog-carrying Sputnik 2, 100 times heavier than the largest of America's 3 satellites. It's an impressive indication of Russia's major strides in science and industry, played up for all it's worth by the Kremlin as a red victory in the battle for world prestige. ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسپوٹنک سیٹلائٹس بنائے کیسے گئے اور کس نے بنائے۔ انرجیا ایک روسی ایروسپیس کمپنی ہے جو کہ اسپیس کرافٹ، لانچ وہیکلز، راکٹ سٹیجز اور میسائلز بنانے والی کمپنیوں میں سر فہرست ہے۔ اسی کمپنی نے دنیا کا پہلا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنانے کے ساتھ ساتھ اسپوٹنک اسپیس کرافٹ بھی بنائے اور سوویت کے ابتدائی اسپیس اسٹیشنز جن میں سلیوٹ اور میر شامل ہیں بھی بنائے۔ اس کمپنی کا ہیڈ کوارٹر ماسکو میں ہے۔ انرجیا ہی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا مین کانٹریکٹر تھا۔ اسپوٹنک 3 15 مئی 1958 کو لانچ کیا گیا۔ ناظرین، اسپوٹنک 3 جسے آبجیکٹ ڈی بھی کہا جاتا ہے 15 مئی 1958 کو اسپیس میں لانچ کیا گیا۔ یہ اسپیس کرافٹ قزاقستان میں موجود بیکنور کاسموڈروم سے R7 راکٹ کے ذریعے اسپیس میں لانچ کیا گیا۔ لانچ اسپوٹنک 3 کو موڈیفائڈ R7 سیمیوکا میسائل کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ اسپوٹنک 3 کی لانچ 20 اپریل کو پلان کی گئی تھی، لیکن ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے اسے لانچ نہیں کیا جا سکا اور اس کو 15 مئی کو لانچ کیا گیا۔
دوستوں اصل میں اسپوٹنک 3 ہی خلا میں بھیجنے کے لیے پہلا سیٹلائٹ بنایا گیا تھا، لیکن اس کی کمپلیکسٹی کی وجہ سے اس کو نہیں بلکہ اسپوٹنک 1 کو پہلے خلا میں بھیجا گیا تاکہ یو ایس کو خلائی تحقیق میں پچھاڑا جا سکے۔ اسٹرکچر آف اسپیس کرافٹ۔ ناظرین، اسپوٹنک 3 ایک آٹومیٹک سائنٹیفک لیبارٹری اسپیس کرافٹ تھا۔ یہ کونیکل شیپ پر مشتمل تھا، بیس سے 3.57 میٹر لمبا تھا اور بیس سے اس کا ڈایامیٹر 1.73 میٹر تھا۔ اسپوٹنک 3 12 سائنٹیفک انسٹرومنٹس پر مشتمل تھا۔ اور سلیکون زنک بیٹریز کے ذریعے اس کو پاور مہیا کی گئی۔ ناظرین، اس پر سلیکون سولر سیلز بھی لگائے گئے تھے جو کہ 6 ہفتے تک کام کرتے رہے۔ 692 ڈیز اپنے مدار میں آربٹ کرنے کے بعد یہ اسپیس کرافٹ ایٹماسفیئر کے اندر دوبارہ داخل ہوا اور 6 اپریل 1960 کو جل گیا۔ کمیونیکیشن کے لیے اس کے اندر 12 ٹیلی میٹر سسٹم لگایا گیا تھا جو کہ 20.005 میگا ہرٹز ٹرانسمیٹر استعمال کر رہا تھا۔ اسپیس کرافٹ کے اندر ایک ٹیپ ریکارڈر بھی تھا جو کہ فیل ہو گیا۔ اس مشن سے کون کون سے فوائد حاصل ہوئے؟ ناظرین، اپر ایٹماسفیئر کا پریشر اور کمپوزیشن کا ڈیٹا فراہم کیا اس مشن میں۔ چارج پارٹیکل کی کنسنٹریشن بتائی، پروٹونز کی کنسنٹریشن، کاسمک ریز کے اندر ہیوی نیوکلیائی کی کنسنٹریشن، میگنیٹک اور الیکٹروسٹیٹک فیلڈز کی انفارمیشن اور میٹیورک پارٹیکلز کے بارے میں انفارمیشن فراہم کی۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس اسپیس مشن سے کون کون سے نقصانات ہوئے۔ ناظرین، اس کے اندر ایک آن بورڈ 12D ٹیپ ریکارڈر تھا جس کا مقصد ڈیٹا کو سٹور کر کے بعد میں زمین کی طرف ٹرانسمٹ کرنا تھا۔ وہ فیل ہو گیا جس کی وجہ سے لمیٹڈ ڈیٹا ہی مل سکا، اور اس فیلئر کی وجہ سے اسپوٹنک 3 وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کا ڈیٹا لینے میں ناکام رہا۔